2023 پاکستانی معیشت کے لیے ایک مشکل ترین سال رہا، جب پاکستانی معیشت بلند ترین اور کم ترین کے درمیان گھومتی رہی۔ جہاں مہنگائی اور ڈالر اپنی بلند ترین سطح کو چھو کر واپس آئے، وہیں معیشت بھی ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آئی۔ 2023 کو ہم کہہ سکتے ہیں the year of back from the brink۔ یہ وہ سال ہے جس سال میں پاکستان کی معیشت ڈیفالٹ کے اتنے نزدیک آ گئی تھی کہ مجھے نہیں یاد کہ لاسٹ یہ کب ہوا ہے اتنا نزدیک آنا۔ حالانکہ نیوکلیئر ڈیٹونیشنز جو تھی 1998 کی، ان کے بعد بھی کافی ٹائٹ صورتحال تھی، ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرنے میں مجبور ہوا تھا پاکستان۔ لیکن اس دفعہ جو فیلنگ تھی کہ اتنے نزدیک آ گئے تھے کہ آئل پیمنٹس کرنا مشکل ہو رہا تھا پاکستان کے لیے، کہ اور ایک IMF پروگرام ختم ہو رہا تھا۔ اگر اس کی کوئی پہلے مثال ملتی ہے تو وہ پھر 98 اور 99 کے جو سال تھے تبھی ملے گی۔ آئی تھنک کافی ریئر اکرنس ہے کہ اتنا نزدیک ڈیفالٹ کے آ کے وہاں سے پیچھے ہٹے۔ اور ایگزیکٹلی یہ جو پریسپس تھی، یہ جو کلف جس کے اوپر سے پاکستان گرنے والا، یہ ایگزیکٹلی مڈل آف دا ایئر میں آئے۔ کوئی جنوری میں جب یہ 2023 شروع ہوا ہے سال، تو ڈار صاحب واز گوئنگ اسٹرانگ، اور وہ کہہ رہے تھے تب تو بڑے کانفیڈنس سے وہ ٹی وی چینلوں پہ آ کے انٹرویو دیتے وقت کہتے تھے آئی ڈونٹ کیئر کہ IMF اگر میری بات نہ مانے، میں ان کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں کروں گا اس طرح سے۔ اینڈ اس کی وجہ سے ریویو جو تھا وہ پھنس گیا تھا۔ اینڈ جون تک پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز گرتے چلے گئے انٹل وہ کرٹیکل لیول سے بھی نیچے آ گئے تھے بائی جون آف 2023، ایگزیکٹلی مڈل آف دا ایئر۔ اور تبھی ایک دم سے سڈنلی ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحبہ جو ہے، انہوں نے مل کے آپس میں ایک اگریمنٹ کر کے ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ فائنلائز کر دیا پاکستان کے لیے۔ اور ایک اتنی ہی جلدی ایک دم سے ڈیفالٹ کا جو فیئر تھا ایک، وہ کلیئر ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ جو بھی ملک فنکشننگ IMF پروگرام پہ ہوتا ہے وہ یوزلی ڈیفالٹ نہیں کرتا۔ اینڈ ایک دفعہ جب یہ اناؤنسمنٹ آ گئی کہ IMF کے ساتھ ایک مزید پروگرام سائن ہو گیا 9 مہینے کا، اور فوری طور پہ ایک ڈسپرسمنٹ، ایک ٹرانچ تو ابھی سے ڈسپرس ہو جائے گی، تو وہ پھر بیک فرام دا برنک کی جو سٹوری تھی اس نے جولائی سے لے کے دسمبر تک ڈومینیٹ کیا ہے پاکستان کی ہیڈ لائنز کو۔ تو جولائی سے لے کے دسمبر تک پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو سٹیبلائز ہونے شروع ہوئے۔ انفلیشن جو تھی وہ اپنی پیک پہ آ کے رک گئی، اس کی نیچے تو نہیں آئی لیکن مزید اضافہ نہیں ہوا۔ اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کافی لارج اسکیل پرائس ایڈجسٹمنٹس کی گئی تھی انرجی سیکٹر میں، جو جولائی اگست میں پاور پرائسز، اکتوبر نومبر میں آ کے گیس پرائسز کو ایڈجسٹ جس طرح سے کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو مہنگائی ہے وہ مزید اضافہ اس میں نہیں ہوا، وہ اپنی لیول پہ رکی رہی۔ ان چیزوں کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں جولائی سے لے کے اب تک ایک دسمبر تک ایک بہت بڑی ریلی بھی نظر آئی، اور مزید ڈیویلیویشنز جو ہو رہی تھی وہ بھی کچھ اسٹیبلائز ہونی شروع ہوئی۔ آئی تھنک فرسٹ ہاف ایک ہمیں بہت ایکسٹراڈنری قسم کی ڈیٹیریوریشن اپنی معاشی صورتحال میں نظر آتی ہے، اور جولائی سے لے کے دسمبر تک اسی سال میں اتنی ہی ایکسٹراڈنری اسٹیبلائزیشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئی تھنک یہ اس سال کا ایک ڈیفائننگ فیچر ہوگا۔ ماہرین 2024 میں معاشی استحکام کے لیے فروری میں ہونے والے انتخابات کو اہم سمجھتے ہیں۔ 2024 میں سب کچھ اب ڈپینڈ کر رہا ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس ایونٹ کے بعد پھر ساری جو 2024 کی شکل ہے وہ نکلے گی۔ اگر الیکشن ٹائم پہ ہو گئی اور بائی اینڈ لارج یہ فری اینڈ فیئر اگر سمجھی جائے، بائی اینڈ لارج، میں نہیں کہہ رہا کہ ڈاؤن ٹو دا لاسٹ انڈیویجول، لیکن اگر کافی حد تک لوگ کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں اس آؤٹ کم کو، اور اس اسمبلی جو کریٹ ہوئی ہے اس الیکشن کے بعد، اب اس اسمبلی کے اندر ہم اپنی سیاست چلائیں گے، تو پھر ایک اسٹیبلٹی کا راستہ نظر آتا ہے 2024 میں۔ لیکن اگر کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے الیکشن کو مزید پوسٹ پون کیا گیا، اور اگر یہ سمجھا گیا کہ بھئی اگر ہم فی الحال الیکٹڈ گورنمنٹ کو نہیں لاتے لیکن جو نگران حکومت ہے اسی کو چلا کے مزید اکانومی میں اسٹیبلٹی لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ایک اور شکل پکڑے گا 2024۔ تو فی الحال اس کے اوپر کافی کچھ ڈپینڈ کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جیسے ہی یہ IMF پروگرام جس کے اوپر پاکستان ابھی چل رہا ہے، اور جس کے پیرامیٹرز کے اندر پاکستان کی معاشی گورننس ساری آپریٹ کر رہی ہے، وہ اپریل میں ایکسپائر کر رہا ہے، اور تقریباً سب کو اب اس چیز کی سمجھ ہے، انکلوڈنگ IMF نے تو کھل کے بھی کہا ہوا ہے کہ ایک سکسیسر پروگرام چاہیے ہوگا، یعنی کہ جیسے ہی یہ پروگرام ختم ہوگا اپریل میں، تو آپ نے ایک دوسرے پروگرام کی نیگوسیشن شروع کرنی ہے جو کوئی جون جولائی اگست تک ایٹ دا لیٹسٹ کمپلیٹ ہو جانی چاہیے، اور پروگرام شروع ہو جانا چاہیے۔ اور وہ دوسرا پروگرام پھر لانگ ٹرم ہو، 3 سال کا، جس میں پھر آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز اور چینجز لانے پڑیں گے، تاکہ جو بھی اسٹیبلٹی ابھی اکانومی نے پکڑی ہے اس کو ایک سسٹینیبل
फुटिंग के ऊपर डाल सके, नंबर 1, और नंबर 2 के जिस तरह की मईशत अब हमने क्रिएट कर दी है जो ऑपरेट कर नहीं सकते, इसमें वो चेंजेस अब आने शुरू हों, मिसाल के तौर टैक्स टू जीडीपी रेशियो या एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो और बेस ऑफ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना किस तरह से, जब तक ये वाले काम नहीं शुरू होंगे तो वी कैन नॉट से कि मैशत जो है उसने स्टेबिलिटी ढूंढ ली है। जो भी स्टेबिलिटी अभी फिलहाल पकड़ी है वो वक्ती है और वो महीनों के अंदर अंदर रिवर्स हो सकता है। तो आई थिंक अगर गलत फैसले हो गए, अगर इलेक्शन डिले हो गई और अगला IMF प्रोग्राम नेगोशिएट करने में मजीद और डिले आ गया, तो इट इज इंटायरली पॉसिबल कि जून जुलाई तक पहुंच के 2024 में पाकिस्तान दोबारा से उसी मौजू पे खड़ा होगा जहां पे जून 2023 में खड़ा। डिफॉल्ट का जो फेयर है वो अब हमारे इतने नजदीक आ चुका होगा, ये लग रहा होगा कि बस अब ये तो मुल्क एक क्लिफ के ऊपर से गिरने वाला है, और उस सूरत हाल में जहां पे श्रीलंका गिर गया था चंद साल पहले, वो खतरा अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, वो बस थोड़ा सा पीछे हट गया, दैट्स ऑल। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।